ایک آدمی ایک حدیث کا کچھ مفہوم بیان کر رہا ہے دوسرے دلائل کی روشنی میں، ایک دوسرا اس حدیث کا کچھ مفہوم بیان کر رہا ہے دوسرے دلائل کے. تو اسی وجہ سے فقہاء نے اصول فقہ وضع کیے ہیں کہ ہم حدیث کو کیسے لیں گے. ہر ایک کے اپنے اپنے اصول ہیں. امام ابو حنیفہ کے اپنے اصول ہیں، امام شافعی کے اپنے اصول ہیں، امام احمد کے اپنے اصول ہیں، امام مالک کے اپنے. تھوڑا تھوڑا میجر اصول تو سب کے 99% ایک ہی جیسے ہیں. 1 یا 2% اصول ایسے ہیں جن میں کیا ہے اختلاف ہے. تو ایسے ہی تھوڑی فقہاء نے اتنی محنتیں کی ہیں اور بس آپ کہہ رہے ہیں جو بھی میرے سامنے حدیث آ گئی میں کیا کروں گا، عمل کروں گا. امام شافعی کے سامنے حدیث آئی، انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، ان کے سامنے دوسری حدیث تھی، انہوں نے اس کو اصل بنایا، اس میں تعویل کی. ابو حنیفہ کے سامنے حدیث آئی، انہوں نے اس کو اصل بنایا، اس میں تعویل کی. تو ایک پورا باب ہے. تو اس طرح تو لیکچرار کا فقہ تو رائج ہوگا دنیا میں جو وہ کہہ رہے ہیں. لوگ مجتہدین سے کیا ہو جائیں گے، بدگمان. لوگ کہیں گے یار اتنی صحیح حدیث موجود ہے اور ان کا فتویٰ اس کے خلاف ہے ان کا. تبھی اکثر یہ لوگ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، باقی سارے مجتہدین ائمہ وہ کیا تھے، وہ غلط تھے. ہمارے ایک دوست ہیں سلفی ہیں، میری بڑی اچھی دوستی ہے ان سے، اور بڑے معتدل قسم کے سلفی ہیں، میری بڑی گپ شپ ہے. وہ اکثر مجھے سلفی علماء کے فتوے بھیجتے رہتے ہیں، حدیث بھی لکھ کے بھیجتے رہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک فتویٰ بھیجا شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کا. ان کی نیت یہ تھی کہ میں اس فتوے کو شائع کروں، لیکن چونکہ معتدل ہیں، اچھے آدمی ہیں، یعنی فتنہ پرست ٹائپ کے نہیں ہیں، تو میری تو ظاہر ہے ایسے لوگوں سے دوستی ہوگی نا جو کیا ہوں، معتدل ہوں. تو وہ سلفی عالم تھے، پراپر عالم بھی نہیں ہیں، یعنی علماء میں اتنے بیٹھے ہیں کہ اتنے علماء میں بیٹھے ہیں کہ نیم عالم تو بن ہی گئے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو اتنے زیادہ قربانیاں آج کل گھروں میں ہو رہی ہیں، شوہر الگ قربانی کر رہا ہے، بیوی الگ قربانی، یہ اسراف ہے. پھر شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ سعودیہ کے بڑے عالم ہیں، ان کا فتویٰ انہوں نے مجھے بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قربانی کی ہے خود کی ہے، آپ کی کسی زوجہ سے قربانی ثابت، بول لو نا بھائی کیا ہو گیا، نہیں ہے. تو لہذا آج جو یہ اتنی زیادہ قربانیاں ہو رہی ہیں نا، یہ اسراف ہے. تو میں نے ان کو نا محبت سے، میں نے عربی میں ان کا بھی، وہ عربی میں آیا تھا، میں ان کو بھی جواب اسی زبان میں دی عربی میں. میں نے کہا ان سے کہا کہ دیکھیں نبی صلی اللہ، یہ جو مسئلہ ہے نا یہ اختلافی ہے. چاروں ائمہ میں کیا ہے، اختلافی مسئلہ ہے کہ گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کافی ہے یا جو بھی صاحب نصاب مالدار ہے الگ سے قربانی کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو میں نے کہا امام احمد بن حنبل کی رائے یہی ہے جو شیخ صالح العثیمین نے ذکر کی ہے کہ بھئی گھر کا سربراہ بعض اسلاف سے ہمیں ملتا بھی ہے، اس کا ثبوت مصنف ابن شیبہ میں روایت میں بعض اسلاف سے یہ بات ثابت ہے، حدیث میں تو کوئی تذکرہ نہیں ہے اس کا، لیکن بعض اسلاف سے یہ بات ثابت ہے. ان کی یہ رائے تھی کہ گھر میں ایک سربراہ بس قربانی کر دے تو سب کی طرف سے کافی ہے، اس میں سب کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جو مسئلہ ائمہ اربعہ میں کیا ہے، اختلافی ہے، اور پورے بر صغیر انڈیا پاکستان میں امام حنیفہ کے فقہ کو فالو کیا جاتا ہے. یہاں میں شیخ صالح العثیمین کے فتوے پھیلاؤں گا، اس سے انتشار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور امام حنیفہ کی جو رائے ہے وہ بھی کمزور نہیں ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات قربانی نہیں کرتی تھی، نبی کرتے تھے سب کی طرف سے، تو زوجات جو تھیں وہ فقر کے انتہا کو پہنچی ہوئی تھیں. آج بھی اگر کسی کی بیوی مالدار نہیں ہے تو ہم کب کہتے ہیں وہ قربانی کرے؟ ہم تو اس کو منع کریں گے، یار تمہارے پاس پیسے ہیں نہیں، تم اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں کیوں ڈال رہی ہو. بات ان بیویوں کی ہو رہی ہے جنہوں نے اچھے خاصے سونے اور چاندی اپنے پر لاکھوں روپے اپنے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، پورے سال عیاشی پہ پیسہ اڑا رہی ہیں، قربانی میں آ کے کیا کہتی ہے ہم پہ قربانی واجب نہیں ہے، اور صالح العثیمین کا فتویٰ لے رہی ہیں. آپ کیوں صالح العثیمین کا فتویٰ لے رہے ہو بھائی؟ تو امام حنیفہ کا فتویٰ آپ کے لیے شیخ صالح العثیمین کے فتوے سے زیادہ ویلیو رکھتا ہے، کیونکہ یہ ایک فقہ رائج ہے. آپ یہاں کوئی اور فتویٰ چلاؤ گے تشویش کے علاوہ کچھ بھی حاصل، ایک آدمی کہے گا لازم نہیں ہے، دوسرا کہے گا لازم ہے. تو میں نے کہا شیخ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن آپ بر صغیر میں فقہ حنفی کے فتوے کو فالو کریں، وہی پھیلایا جائے گا. یہاں 6 رائے، وہ اس کی رائے کچھ اور ہے، اس کی رائے کچھ اور ہے، اس کی رائے. اور میں نے کہا یا تو ہوتا نا امام حنیفہ کی رائے بالکل قرآن و سنت کے اگینسٹ ہوتی تو بھی ہم کہتے ہیں نہیں لیا جائے گا اس رائے کو، اس کی بھی مضبوط دلیل ہے. من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. صحیح حدیث ہے کہ جس کے پاس گنجائش تھی اور قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ میں نہیں آئے گا. تو اس میں تو نبی نے مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں کیا. تو اگر کسی کی بیوی نبی کی زوجہ کی طرح غریب ہے، مسکین ہے، وہ نہ کرے قربانی. یہاں تو مالدار عورتوں کی بات کر رہے ہیں، مالدار شخص کی بات کر رہے ہیں.